کہ اگر رزق میں تنگی ہو تب بھی اس کا استعمال کریے آپ. یہ مجرب بتا رہے ہیں عمل، مجرب عمل بتا رہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں کہ اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہو، پیسے کی کمی ہو رہی ہو تو کچھ نہ کریے. مجرب عمل باقاعدہ دو چار لوگوں کو، مومنین کو بلائیے، دسترخوان لگائیے، کھلائیے، کیونکہ معصوم نے کہا ہے کہ دیکھو جب تم کسی کو بلا کر کے کھلاؤ گے تو اس کے ذریعے سے اس کے حصے کا رزق تمہارے میں شامل ہو جائے گا اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے. ظاہر سی بات سامنے کی بات ہے نا، اس کا بھی شامل ہوگا تو آپ کا بڑھ جائے گا، آٹومیٹک سی بات ہے. عام طور سے لوگ گھبراتے ہیں بہت زیادہ، اور معذرت کے ساتھ کہ خواتین کے اندر یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، پکانا ہے، تو پھر کون گرمی میں اتنی شدت برداشت کرے، کون اتنی تکلیف برداشت کرے کہ بعض اوقات مرد کے اندر جذبہ ہوتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دبا دیتے ہیں، کیونکہ اگر اندر سے سپورٹ نہ ہو. غور کیجئے، یہ صرف اسی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نیکی اگر مرد انجام دینا چاہے اور خاتون آمادہ نہ ہو تو نہیں ہو سکتی. دونوں طرف سے سپورٹ ہونا چاہیے. لہذا اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کسے اپنے گھر میں جگہ دینا ہے. خانوادہ دیکھنا ہے، صورت اور شکل نہیں دیکھنا ہے. سمجھ بات. اب موضوع دوسری طرف چلا آ جائے گا، لہذا اپنے موضوع پہ باقی رہتے ہوئے، وقت بھی زیادہ نہیں، محدود وقت کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہے. کہ میں نے کہا بڑے اچھے انداز سے اس کا استعمال لوگ کرتے ہیں، اور کریے، آپ بھی کریے. رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی گھبراتا ہے مہمان دیکھ کے، یہ بھی ہے روایت میں، اس کی روزی کم ہو جاتی ہے. ہاں، مہمان دیکھ کے اگر منہ بنایا، گھبرایا کہ نہیں کہ زبردستی آ گیا وہ کھانا کھلانا پڑے گا، اور پھر یہ کہ نہیں، کچھ نہیں. عرض کر دیں آپ کی خدمت میں کہ امام کی خدمت میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کس کی فضیلت ہے، کھلانے والے کی یا کھانے والے کی؟ کون با فضیلت ہے؟ جو کھا رہا ہے وہ با فضیلت ہے، جو کھلا رہا ہے؟ عام طور سے کون کالا ریٹتا ہے؟ کھلانے والا نا. ہاں، کہ میرے در پہ آیا ہے، میرے دروازے بیٹھا ہوا ہے، میرے دسترخوان پہ اسے موقع ملا، لہذا ہم بلند ہو گئے، ہم نے اسے 2 روٹی کا انتظام کر دیا اہتمام. انسان ذرا غور تو کر اپنی اوقات پر کہ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو خود اپنے آپ کے لیے اہتمام نہیں کر سکتا، تو کسی اور کو کیا کھلا سکتا ہے؟ امام نے واضح کر دیا، دلیل میرے پاس ہے. امام نے کہا کہ کون افضل ہے؟ پوچھنے والے نے جب پوچھا مولا کون، امام نے فرمایا کہ افضل کھانے والا ہے، کھلانے والا نہیں. اور دلیل بھی دیا امام نے. ہو سکتا ہے ایسی خاموشی دے دیتے تب بھی آپ کے دل و دماغ میں شک ہوتا نا کہ افضل کیسے افضل ہو گیا، اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، محنت لگ رہی ہے، قوت لگ رہی ہے، طاقت لگ رہی ہے، انتظام اور اہتمام کر رہا ہے. افضل یہ کھانے والا آیا، ہاتھ پوچھ کے چلا گیا، یہ افضل ہو گیا؟ امام نے فرمایا جی افضل کھانے والا ہے، کھلانے والا نہیں. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ جب آتا ہے گھر پر مہمان کھانے والا تو اپنے رزق کو ساتھ لے کر کے آتا ہے. افضلیت دیکھیں، میری کوئی اس میں حیثیت نہیں، کوئی دخل نہیں، کوئی محنت نہیں. جب آتا ہے تو روزی ساتھ لے کر کے آتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو پھر احسان یہ کرتا ہے کہ گھر والوں کے گناہوں کو بخشوا کے جاتا ہے.